والكلام المجيد والفرقان الحميد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. شور تکبیر سے تھر تراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اور ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لو سکینت پہ لاکھوں سلام. حسن مجتبیٰ سید الاسفیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. وہ شہید بلا شاہی گلگوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. اور وہ دسو جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقا والنقا، غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. الغرض ان کی ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. بے بناوٹ ادا پہ ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بے جسب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہا رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. محبوب جدن پارا زمحشر تا خوشالے گم، محبوب جدن پارا زمحشر تا خوشالے گم، چھ دل بر پکلی دیشی تا محشر اختر گما دے. جانان پا مہمانے کے بدزلو وخی اوری دیکڑم پا مولا میں دے قسم ہوئی اشقی ہنر زما دے. اور عشق دزائے کا ذوق والا جس تک لیا اوہی جان دائی. ہر ایک نو قد فرق ہوندی کوئی لگتے ایک پہچان دائی. اور ہمت ہاری آدھا کم عشق نہیں کم شیر دلیر جوان دائی. اور عالم شام عشق دکی دستا سمرہ دین اسلام ایمان دائی. تمام احباب آخر تک بلند آواز سے شوق اور محبت سے درود السلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. محفل پاک میں تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص صدر محفل جناب محترم و مکرم جناب علامہ عبد الرحمن ضیاء صاحب دامت برکاتہم، برادر مکرم جناب
محترم حافظ اعجاز رضوی صاحب، تحصیل امیر پنڈ دادن خان تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، انتہائی محترم و مکرم جناب مفتی بشیر احمد صاحب، یہاں پر دور نزدیک سے آنے والے علماء کرام، شاکان رسول، اس علاقے کے اور باہر سے تشریف لانے والے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران، کارکنان، تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہمیشہ سے مغرب کی یہ کوشش رہی کہ کس طریقے سے مسلمانوں سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، عشق کو نکالا جائے۔ ان کو پتہ ہے کہ جب یہ عشق و وفا مسلمان میں موجود ہو تو پھر یہ 305 بغیر کسی اسباب کے جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہ 1000 کے مقابلے میں سامنے آتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جب یہ عشق و وفا کی طاقت موجود ہو تو پھر 60 بندے 60,000 کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ واللہ یہ ظاہراً تو مبالغہ لگ رہا ہے، بندہ جب سوچتا ہے تو مبالغہ لگ رہا ہے کہ 60 بندے 60,000 کا مقابلہ کیسے کریں گے، لیکن جب حضور کے عشق و وفا کی طاقت ہو تو امام واقعی نے لکھا فتوح شام میں کہ 60 حضور کے غلاموں نے 60,000 کا مقابلہ بھی کیا اور ان کو شکست بھی دی۔ بندہ جب سوچتا ہے کہ یہ ایک بندے کے سامنے 1000 بندہ ہے، کس طرح مقابلہ ہوگا؟ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، قوت سلطان امیر ازلا الہ، ہیبت مرد فقیر ازلا الہ۔ یہ حضور کے عشق و وفا کی طاقت ہے، یہ اسلام کی طاقت ہے، یہ 60 بندوں کو 60,000 کے مقابلے میں لے آتے ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان اس جذبہ ایمانی کے ساتھ ہمیں شکست دیتے ہیں تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں سے یہ جذبہ ہی نکال دیا جائے۔ تو اس جذبے کو نکالنے کے لیے مختلف حرب استعمال کیے گئے اور کوشش کی گئی کہ مسلمانوں سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو جذبہ ہے اس کو اس انداز سے نکالا جائے اور اس انداز سے حملہ آور ہو کہ اس حملے کا ان کو احساس بھی نہ ہو۔ ظاہراً کوئی بندہ آپ کے خلاف اسلحہ اٹھاتا ہے، آپ کو مارتا ہے، تو کبھی ان کا ہاتھ جب اٹھتا ہے یا ان کا گن اور کلاشنکوف آپ کے سامنے آ جاتا ہے، پھر اس کی فائر ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں فلاں نے فائر کیا، فلاں کو گولی لگ گئی، پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ بندہ بھی اپنے دفاع میں اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن یہ فکری اور یہ نظریاتی حملہ تو اس طرح تھا کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلا کہ انہوں نے کس طرح ہمیں کمزور کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدن کے بدن سے نکال دو اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو۔ انہوں نے کہا یہ طاقت ان سے لے لو، پھر یہ کروڑوں میں ہوں گے مگر وہ اپنے ایک بیٹی کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے، پھر ان کی تعداد اربوں میں ہوگی مگر جہاں بھی یہ ہوں گے یہ کفار کی ماتحتی میں ہوں گے، اور پھر ان کے سامنے کشمیر لٹ جائے گا، ان کو پرواہ نہیں رہے گا، ان کے سامنے عافیہ صدیقی کا سودا ہو جائے گا، ان کو غیرت بھی نہیں آئے گی، ان کے سامنے برما کی بچیاں چیخ چیخ کر مسلمانوں کو پکاریں گے مگر یہ کہیں گے کہ ہمارا تو ابھی تک سرحد محفوظ ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا نا مسلمانوں سے یہ جذبہ ایمانی، یہ جذبہ حمیت اور غیرت نکال دیا جائے۔ اب انہوں نے کوشش کی اور اس میں انہوں نے جو وسائل کا استعمال کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میڈیا کو کس طریقے سے انہوں نے ہمارے جیبوں کے اندر انہوں نے موبائل کے ذریعے کس طرح اپنے تعلیمات اور پھر لوگوں کے ذریعے پھر اپنے جو ہے نا میڈیا کے ذریعے جس طریقے سے انہوں نے کوشش کی توجہ اس طرف، تو وہ کوشش کرتے رہے، لیکن جب ان کو لگا کہ شاید ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے، کبھی ہم ختم نبوت پر حملہ کرتے ہیں یا آگے سے ایک دو رسم احتجاج کرتے ہیں، کوئی مذمتی بیانات دے کے خاموش ہو جاتے ہیں، ہم ان کے نبی کی عزت آبرو پر حملہ کرتے ہیں یا آگے سے صرف جو ہے نا اس مسئلے میں تھوڑا بہت احتجاج ریکارڈ کر کے پھر خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اب ہمیں تو کامیابی نظر آ رہی ہے۔ جب ان کو اپنے کامیابی نظر آنے لگی اسی وقت اللہ کی منشا کچھ اور تھی،
انہوں نے لاہور کی مسجد رحمت للعالمین سے ایک مرد درویش کو آگے کر دیا. حالانکہ یہ منظر تو ہمارے سامنے چلو اور باتیں تو ہمارے شاید اس میں جوان ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن افغانستان تو ہمارے سامنے لٹ گیا. ادھر انہوں نے کس طریقے سے ادھر بم استعمال کیے، کیمیائی ہتھیار استعمال کیے، اپنے جو بھی اسلحہ تھا وہ ادھر مسلمانوں پر انہوں نے تجربہ کیا. اس کے باوجود جس جگہ بھی آواز اٹھتی تھی تو وہ یہی تھی کہ ہم تو امن پسند ہے، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. واقعی اسلام سے بڑا امن کا درس اور کون ابھی دے سکتا ہے؟ اسلام ہی تو ہے جنہوں نے جانوروں کی حقوق کی بھی تحفظ کی ہے. اسلام ہی تو ہے جنہوں نے عورتوں کو وہ مقام دلایا جب عورتیں اس انداز سے یونان میں یہ قانون تھا کہ جس بندے کو اپنی بیوی پسند ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پسند تو چھری لے کر اس کو ذبح کرے. کوئی بندہ اس سے پوچھے گا نہیں. تاریخ گواہ ہے اس پر. 700 سال تک طلاق کی نوبت نہ آئی. تو طلاق کی نوبت کیوں آتی؟ جب بندے کو پسند تھا تو ٹھیک ہے، کہہ رہا کہ جب میں نے زندگی نہیں گزارنی وہ ذبح کر دیتا. نہ حکومت ان سے پوچھتے، نہ وہ لڑکی والے ان سے پوچھ سکتے تھے، نہ کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ نے قتل کیا. وہ کہتے یہ میرا حق ہے. ہندوؤں میں اب بھی یہ رسم ہے کہ اگر شادی کے ایسے علاقے موجود ہے ہندوستان میں، اگر شادی کے پہلے دن شوہر فوت ہو جائے، شادی کے پہلے دن، تو اس کے ساتھ جب اس کو جلاتے ہیں تو اس کی بیوی زندہ اس کے ساتھ جلاتی ہے. مگر اور اسلام سے پہلے عورتوں کا کیا مقام تھا؟ بیٹا اپنی ماں کو ہاتھ سے پکڑ کر منڈی میں اس کو بیچ دیتا. جب اسلام آیا تو اسلام نے کہا نہیں، یہ ماں جو ہے یہ ان کی قدموں میں تو جنت ہے. یہ بیٹی جو ہے اگر آپ ان کی صحیح طریقے سے پرورش کرے تو میرے مصطفی کریم نے فرمایا محشر کے دن میرے ساتھ اس طرح وہ بندہ ہو. اس لیے یہ تو بالکل مسلم بات ہے، لیکن ہم اسی وقت اس طریقے سے کہ ہم مظلوم بھی تھے. وہ ہمارے پشتوں میں بات مشہور ہے، مرمشو کہہ رہے کہ ہم مر بھی گئے اور پھر بھی مظلوم نہیں بنے، ظالم ہی بنے. ہم نے جان بھی دی اور جس نے جان ہماری لے لی وہ مظلوم ہے، وہ ظالم نہیں ہے. جو ہم قربان ہو گئے ہم پھر بھی ظالم ہے. تو یہ انداز تھا جب اسی وقت حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ میدان میں آئے. یقین کرے مسجد رحمت للعالمین نے امت مسلمہ کی ترجمانی کا حق ادا کیا ہے. وہ بظاہر تو چوڑے مسجد دکھائی دے رہا ہے، لیکن ادھر سے جو حق کی صدا بلند ہوئی ہے اس نے صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان میں حضور کے دین کے دشمنوں کی نیندیں نہیں، پوری دنیا میں حضور کے دین کے دشمنوں کی نیندیں حرام کر دی ہے. اسی وقت شاید یہ تھا کہ ہاں یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جب حضور امیر المجاہدین کی گرجدار غیرت و حمیت والی آواز بلند ہو گئی کہ ہاں اسلام غیرت کا درس ہی دیتا ہے، لیکن اسی وقت جب کشمیر کی مابین محفوظ ہو، جب برما کی بچی محفوظ ہو، جب افغانستان میں آگ اور خون کا کھیل نہ کھیلا جا رہا ہو، لیکن جب ہر طرف مسلمان اس ظلم و بربریت کا شکار ہو، تو پھر اسی وقت اسلام امن کا نہیں، اسی وقت اسلام میدان میں نکل کر غیرت کا درس دیتا ہے. اور پھر الحمدللہ آپ کی آواز سورج آبا کردار سے اللہ کریم نے آپ کو وہ عظیم شخصیت عطا کی تھی کہ آپ جو بھی کہتے تھے وہ کر کے بھی دکھاتے تھے. آپ نے اگر فرمایا کہ لبیک یا رسول اللہ، جس کا معنی مولا علی قاری نے یہ کیا اولد لک البابین، یا رسول اللہ میں آپ کے دین کے لیے بار بار حاضر ہوں، مجھے ایک بار ضرورت پڑے تو میں 2 بار حاضر ہوں. جب 2 مرتبہ بندہ کہے تو یا رسول اللہ میں آپ کے دین کے لیے لاتعداد مرتبہ حاضر ہوں. جب بھی مجھے بلایا جائے آپ کے دین کے لیے، کیونکہ آج 25 نومبر ہے اور 25 نومبر وہ یادگار ترین دن ہے کہ جب حضور کے غلاموں نے حضور کے دین کے لیے، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے فیض آباد کے سرزمین پر اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں اور قیامت تک
حضور کے غلاموں کو بھی بتا دیا کہ ہم نے یہ نعرہ رسمن نہیں لگایا تھا یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے، بس ہم نے یہ نعرہ رسمن نہیں لگایا۔ اور حضور کے دین کو دشمنوں کو بھی بتایا کہ 1450 سال گزر گئے مگر آج بھی پاکستان کے سرزمین پر حضور کے وہ غلام موجود ہے جن کا اب بھی یہی عقیدہ ہے کہ تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہان ہے۔ نومبر کا وہ دن، وہ 25 نومبر کا جو تاریخ ساز دن تھا، حضور کی ختم نبوت کا علم بلند ہوا اور حضور کی دین دشمنوں کا جو درد ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اور حضور امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ یہ درد تو قیامت تک ان کو یاد ہوگا کہ کس طرح اس زمانے میں جب ہم نے اتنی کوششیں کی حضور کے غلام یوں حضور کی عزت کے لیے میدان میں نکلے۔ آپ یقین کریں اس جوانوں کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے گولیوں کے سامنے اپنے سینے کر کے، وہ جوان تھے، ابھی ان کی جوانیوں کی عمر تھی، مگر انہوں نے یہ سچ کر دکھایا کہ جب حضور کی عشق و وفا کی طاقت ہو، وہ چاہے بچہ ہو، وہ چاہے جوان ہو، وہ چاہے بوڑھا ہو۔ اور وہ پشتوں کے ایک مشہور شاعر ہے حضرت عبد الرحمان بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت مشہور شاعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں عشق سے علم نہ دے سے حاصل شیل مکتبہ، کہ عشق وہ علم نہیں ہے جو مکتب سے حاصل ہو، عشق سے علم نہ دے سے حاصل شیل مکتبہ، مکتب حال دا مذہب وائی عشق سے واد مذہبہ، اور تشاہائے شکر لبا گل رخسار اسیم غبغبا، اور نادروں کے نادرہ تو عجبوں کے عجبہ، تو جملہ و معشوقوں کے بل عجب یہ منتخبہ، بے زیور خائصہ بے ترتیبہ مرتبہ، اور آپ حیات کے حیات پیامن ساد شنڈو لسببہ، مخبص بن ترسبیل سبادے ظلف طور ترطور شبہ، اور دقائص مخد نشتہ تر مشرق و تر مغربہ، جو وصال مندد گراندی مگر فضل شد ربا، اور دا عشق مذہب امدادے سے دم نوی بے مطلبہ، عشق سے علم ندے سے حاصل شیل مکتبہ، مکتب حال دا مذہب وائی عشق سے وادے لمذہبہ، استاد حسن کا صفت کی رحمان گوش و لعدب۔ کاش آپ کو پشت تو سمجھ آتی تو آپ ابھی جھوم جاتے ہیں اشعار کے ساتھ۔ آپ یقین کریں جو ایک ایک لفظ عبد الرحمان بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اب وہ شخصیت ہے کہ جب بے نظیر کے پہلی حکومت میں 350 سال بعد آپ کا قبر مبارک کھولا گیا اور آپ پر مزار بن رہا تھا، 350 سال بعد آپ کے قبر مبارک میں آپ کا جسم بھی صحیح سلامت تھا اور آپ کا کفن مبارک بھی صحیح سلامت تھا۔ اس وجہ سے وہ تاریخ ساز دن جس میں حضور کے غلاموں نے حضور کے عزت آبرو کے لیے، اور وہ تاریخ دن تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے وہ سنگ میل ثابت ہوا کہ اس کے بعد الحمدللہ ان شہداء کے خون کی طفیل سے تحریک نے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے کردار ادا کیا۔ مجھے جیل میں ہری پور میں ایک بندہ میرے ساتھ اس طرح ان کو پتہ چلا یہ تحریک کے خادم ہے، تو مجھے کہا مجھے بابا جی پسند ہے، وہ اچھی شخصیت ہے، لیکن اس کی ایک بات سے مجھے بڑا اختلاف ہے۔ میں نے کہا کہ بسم اللہ وہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا وہ اصل میں جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ بتائیں نون لیگ والے نواز شریف بتائے کہ مجھے کس نے اشارے دیے تھے، میں کس کے کہنے پر میں نے ختم نبوت کے الف نامے میں ترمیم کی، تو پھر میں بھی بتاؤں گا کہ ہم کس کے اشارے پر فیض آباد آئے تھے۔ تو وہ کہہ رہے تھے یہ بات انہوں نے بڑی غلط کی ہے۔ میں نے کہا کیوں کہہ رہا آپ کس کے اشارے پر آئے تھے؟ میں نے کہا یہ تو میڈیا ٹرائل آپ کا بھی ہوا ہے، یہی تو مسئلہ ہے کہ بابا جی کو سمجھنے کے لیے کم از کم آپ ان کی شخصیت کو تو دیکھتے کہ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنی اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے۔ آپ ان کے بارے میں ایسے باتیں کرتے ہیں جنہوں نے نہ بچوں کو دیکھا۔ میں گواہ ہوں خدا کی قسم، فیض آباد میں ایک دن بھی بابا جی نے یہ نہیں کہا کہ جو دو میرے شہزادے ہیں
جو میری کل کائنات ہے اس دنیا میں، وہ کہاں پہ ہے، وہ کس محاذ پہ لڑ رہے ہیں؟ ہمارے امیر محترم کارکنوں کے ساتھ سب سے پہلے موجود تھے، اس کا میں گواہ ہوں، وہ سب سے پہلے موجود تھے، اور جو زخم ان کو لگے تھے اسی وقت بابا جی نے یہ سوال بھی نہیں کیا تھا بیٹا آپ زخمی ہو چکے آرام کریں، یہ کریں، نہ جب انہوں نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، تو اس کا مقصد یہی تھا وَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ رِقَاءٌ، یا رسول اللہ میری مال اولاد میری بچے سب کچھ آپ کی قدم کے خاک پر بھی قربان ہے۔ آپ نے جو بات سنی ہے وہ نامکمل ہے، اور جو بابا جی کا مقصد تھا وہ اس پر بھی جو ہے نا وہ آپ بے خبر ہے۔ میں نے کہا بابا جی کا یہی مقصد تھا، اگر وہ کہیں کہ ہاں فلاں فلاں کے اشاروں پر ختم نبوت کے الف نامے میں ترمیم ہوئی ہے، تو میں نے کہا پھر بابا جی کا مقصد یہی تھا کہ جب ختم نبوت پر حملہ آور ہو بندہ تو پھر ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے اشارے پر ہم آئے تھے، پھر ہم اس اشارے پر آئے تھے۔ جب ختم نبوت پر حملہ ہوتا ہے تو پھر صحابہ میدان یمامہ میں کس کے اشارے پر آتے ہیں؟ ہم اس کے اشارے پر آئے تھے۔ پھر اللہ کریم جل جلالہ قرآن میں حضور کی عزت آبرو کا اور اس کی حفاظت کے لیے جو بیان کرتے ہم اسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہم نے حضور کی صحابہ کا سنت زندہ کیا، اب اس کے لیے میدان میں آئے تھے۔ ذرا افسوس کی بات ہے کیونکہ یہ تو چاہ ہی رہے تھے کہ ایسی بات اس قوم کے سامنے رکھے کہ ان کو تحریک لبیک سے مکمل طور پر بدظن کیا جائے، لوگوں کو کہا جائے یہ دیوانے ہیں، یہ پتہ نہیں یہ دہشت گرد ہے، اور یہ کس طریقے سے ہمیں اکثر اندر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یہ آپ کی جماعت ٹھیک ہے لیکن یہ تشدد کی راہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپناتے ہیں، یہ آپ کی جماعت ٹھیک ہے، آپ کی بابا جی کا مشن تو صحیح ہے لیکن طریقہ کار سے، میں نے کہا ہمیں تو بابا جی کے طریقہ کار سے پیار ہے۔ وہ ہمارے پشتو میں ایک مثال مشہور ہے کہ سودے، یعنی میرا زبان کیونکہ پشتو ہے تو اکثر جو اظہار ہوتا ہے نا معافی ضمیر وہ میں اسی طرح نہیں کر سکتا، اس کے لیے مجھے الفاظ نہیں ملتے، تو اس وجہ سے بعض مرتبہ مجھے اس میں جو ہے نا آپ کو سمجھانے میں کچھ دقت پیش آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کا وجہ بھی یہ ہے میں نے تو اردو تقریری جب بابا جی کے ساتھ میرا تعلق بنا میں نے اسی وقت سے شروع کی ہے، اور الحمدللہ پنجابی سے بھی پیار ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جام وصال دفین والے عاشق مت جمال اور ہوندے در منگ ملنگ بے ننگ شدے صاحب در سے حال اور ہوندے ٹکڑے منگتے شور بے تین والے ہر کال مقال اور ہوندے اور سینہ ڈان وچ جنگ عالم شیر صفت کے تال اور ہوندے۔ وہ دور گزر گیا جب لوگ محافل میں ابھی بابا جی کا عرس مبارک گزر گیا، لوگوں نے وہ سمندر دیکھا اس شاکانی رسول کا، اپنے اپنے خرچوں پہ کس طرح لوگ آئے تھے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، میں نے کہا وہ دور گزر گئے جو صرف عمرے کے ٹکٹ پر بندے جمع ہو جاتے تھے، جو لنگر پر جمع ہو جاتے تھے، جن کے لیے بڑا انتظام ہوتا تھا، سب لوگ آتے تھے۔ میں نے کہا وہ دور گزر گیا، اب حضور کے غلاموں کا وہ دور آ چکا ہے کہ حضور کے نام پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ بڑے لوگ جو ہے نا تجزیہ کر رہے تھے کہ تحریک نے اپنے آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچایا اور یہ کیا وہ کیا، لوگ کہہ رہے تھے اگر یہ آپ اس طرح کرتے تو حکمت سے کام لیتے تو پھر یہ کرتے تو پھر وہ کرتے تو اس طرح نہیں ہونا تھا، اب آپ کا لدم ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا ہوگا یہ کہ جو ہمیں بابا جی فرما گئے ہیں کہ آپ نے فرمایا وہ مکرو پہلے ہے، وہ مکرو پہلے ہے، اس کے بعد وہ مکر اللہ ہے۔ جب یہ اپنی ساری چالیں یہ چل جائے ان کی اور یہ کہیں کہ ہاں ہم نے سازشوں کا انتہا کر دی ہے، اب اس سے زیادہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کہا جب اس کی چالیں چل جائیں پھر اس کے بعد میری رب کی خفیہ تدبیر آنے والی ہے، اور وہ الحمدللہ ہو گیا۔
لوگ شاید سمجھ رہے تھے کہ اب کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہوا، لیکن الحمدللہ ہمارا دل مطمئن تھا کہ یہ جو کل عدم کہہ رہے ہیں یہ کل عدم ہو جائیں گے، مگر حضور کے غلام کا قیامت چمکتے دمکتے رہیں گے۔ یہ تو کفایت اللہ کافی ہمیں پہلے بتا چکے تھے، کوئی گل باقی رہے گا، میں چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا جنہیں پسند رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ جنہوں نے کہا ہم اس کو مٹا دیں گے، اب وہ منہ دکھانے کے قابل عوام کو بھی نہیں ہے، وہ ادھر ادھر اس طریقے سے بڑھ رہے ہیں جو ان کو پتا ہے کہ ہم نے عوام کو دھوکہ دیا ہے، لیکن تحریک نے جیلوں میں بھی جا کر ہم ادھر مجرم نہیں بنے۔ الحمدللہ ہمیں فخر رہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں، آپ کے دلوں میں یہ بات ہے کہ یہ ہم نے کوئی جرم کیا ہے یا کوئی ہم نے دہشت گردی کی ہے، تو سن لو۔ مجھے ایک ملازم نے کہا ہری پور میں، جب وہ آتا تھا میں بڑا مطمئن ہو کر بیٹھتا تھا، انہوں نے کہا علامہ صاحب یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا کیا وجہ ہے، مطلب کیا؟ انہوں نے کہا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ بڑے مطمئن ہو کر یہاں پر بیٹھے ہیں، میں نے کبھی آپ کے چہرے پر کوئی اس طرح کا وہ دیکھا ہی نہیں کہ آپ پریشان ہو۔ تو میں نے کہا میں کیوں پریشان ہو جاؤں؟ میں نے کہا ہمارے بابا جی ہمیں فرما گئے کہ ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بھی آسرا نہیں چھوڑ رہے، اور جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ پریشان تو وہ ہو جو چوری ڈکیتی میں یہاں پہ آیا ہو، پریشان تو وہ ہو جنہوں نے قتل و غارت کی ہو، پریشان تو وہ ہو جنہوں نے جو منشیات میں ادھر آیا ہو، ہم کیوں پریشان ہو جائے؟ میں نے کہا اس ہری پور کے جیل میں تو 1931-32 میں میرے دادا حضور حاجی محمد امین رحمت اللہ تعالی علیہ نے 3 سال کے دبا مشقت گزارا، اور وہ چکی میں رہے جن چکیوں میں ہم تھے۔ میں نے کہا انہی چکیوں میں کسی چکی میں وہ رہے، اور یہ اب تو ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے پاس جو ملازم ہے، جو پولیس ہے، یہ جو جیل کا عملہ ہے وہ مسلمان ہے، اور وہ جو ہے نا بڑی تعاون بھی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اسی وقت تو انگریز تھے یہاں پر، اور پھر انگریزوں کی اس ظلم و جبر کا سامنا کس انداز سے کیا کہ جب وہ انگریز سپرڈنٹ وہ اتوار کو کاٹ آتا تھا جو جس میں چکیاں ہوتی تھی، تو اسی وقت وہ یہ مشقت بھی کرتے تھے اور ساتھ میں ہتھکڑیاں بھی ہوتی اور پاؤں میں بیڑیاں بھی ہوتی، اس حال میں یہ قید کاٹتے۔ لیکن جب ان کے لیے حکم تھا کہ جب ہمارا یہ انگریز سپرڈنٹ جیل کے اس گاٹ میں آ جائے تو آپ سب کی ہم یہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھول دیں گے، اور آپ لوگوں نے آپ کا ہم چکی بھی کھول دیں گے، آپ لوگوں نے ہمارے سر کو سلوٹ مارنا ہے، سلام کرنا ہے۔ تو اس کی خوشی میں وہ اتوار کے دن ہم آپ کو یہاں پر کھلا چھوڑ دیں گے، آپ ادھر ادھر چکر لگائے۔ تو عید تو جو جنہوں نے قید گزارا ہے ان کو پتہ ہے، جو قصوری ہوتے ہیں، جو اندر بند ہوتے ہیں، ان کا قید بڑا سخت ہوتا ہے۔ جن کو تھوڑا بہت گھومنے پھرنے کی اجازت ہو ان کا قید میں، یعنی یہ ایک نعمت ہے جیل کے اندر کہ بندہ تھوڑا آزاد گھومے پھرے، تو قیدی بڑے خوش ہوتے تھے آج ہمیں موقع ملے گا، کیا ہے ایک سلوٹ ماریں گے اور اس کے بعد ہماری ہتھکڑیاں کھول جائیں گی، ہم جو ہے نا یہاں پہ سامنے سے ہم چکر لگائیں گے۔ لیکن میں قربان جاؤں کہ آپ دادا حضور کو جب دیکھتے تھے تو وہ اندر اسی ہتھکڑی اور بیڑیوں میں اسی میں جکڑے ہوئے اندر ہی ہوتے تھے۔ لوگوں نے کہا بابا جی آپ بڑے سختی کر رہے ہیں اپنے ساتھ، یہ زیادتی ہے، آپ کا وجود جو ہے نا یہ اس کو نقصان پہنچ جائے گا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ ایسے جو سلوٹ ہے مارو اور پھر پورا دن مزے کرو۔ میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے وہ غلام اور عاشق آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا خدا کی قسم یہ تو صرف 3 سال ہے، میری ساری زندگی یہاں پر گزر جائے، پاؤں میں بیڑیا ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، میں پورے زندگی یہاں پر اس حال میں رہوں گا، لیکن حضور کے دین کے دشمن انگریز کو میرا یہ ہاتھ کبھی نہیں اٹھے گا۔